السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد۔ طلباء عزیز، المعہد الاسلامی السلفی رچھا بریلی کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ عالم ثانی کلاس ہے اور کتاب ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، جو اصول حدیث پر مشتمل ہے۔ عزیز طلباء، پچھلے درس میں میں نے آپ کو کتاب کے مصنف حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حالات زندگی کے بارے میں مختصر وضاحت کی تھی اور ان کے مقام اور مرتبہ، ان کی پیدائش، وفات، تصنیفی خدمات کی ہلکی سی جھلک سامنے رکھی تھی۔ اس کے بعد اصول حدیث میں فنی اعتبار سے کتابیں الگ الگ علماء نے الگ الگ انداز سے لکھیں۔ سب سے پہلے کس نے تصنیف کی اصول حدیث پر کتاب، اور پھر آہستہ آہستہ کتنی کتابیں اب تک تصنیف کی گئیں۔ ان میں سے چند مشہور تصانیف کا ذکر ہم نے پچھلے درس میں کیا تھا۔ عزیز طلباء، آج کے درس میں ہم آپ کو اصول حدیث کی اہمیت بتلانے کی کوشش کریں گے اور اصول حدیث کی تدوین کے مراحل کیا ہیں، کن کن مراحل سے گزرتے ہوئے یہ فن وجود میں آیا ہے۔ عزیز طلباء، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ علم اصول حدیث ایک ایسا فن ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے عموماً اور اہل علم اور علماء اسلام کے لیے خصوصاً لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ دین کا اکثر دار و مدار احادیث نبوی ہی پر ہے، اور جب صحیح، ضعیف، موضوع وغیرہ احادیث کے درمیان تمیز نہ ہو تو دین کی ساری عمارت برباد ہو جائے گی۔ سنت کی حفاظت کا سب سے اہم ہتھیار سند ہے۔ سند کے بغیر حدیث کی حفاظت ممکن نہیں ہے۔ سند کے علم کو مزید ترقی دینے کے لیے علم رجال کا وجود ہوا اور علم رجال کا فن وجود میں آیا، اور محدثین نے ان ہزاروں راویان حدیث کے حالات زندگی، حصول علم اور طلب حدیث کے بارے میں تمام معلومات مرتب کر دیں، نیز ثقہ اور ضعیف کا فرق بتا دیا۔ راویان حدیث کو مختلف طبقات و درجات میں تقسیم کر کے سند کے حوالے سے کوئی رائے قائم کرنے کے لیے بنیاد فراہم کر دی، اور اس کی بنیاد پر حدیث کو پرکھنے اور قبول کرنے کے معیار مقرر کر دیے۔ حدیث کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے قواعد اور ضوابط وضع کرنے کا فن اصول حدیث یا علوم حدیث یا مصطلح الحدیث کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ بات یاد رکھیے کہ حدیث کے اصول اور ضوابط کی وہی حیثیت ہے
جو عربی عبارت کو صحیح پڑھنے کے لیے نحو کے قواعد کی حیثیت ہے۔ گویا حدیث کے اصول اور ضوابط حدیث کی شناخت اور اس کی پرکھ کے لیے حدیث کے اصول اور ضوابط حدیث کی شناخت اور اس کی پرکھ کے لیے کسوٹی ہیں، جن کے ذریعہ ایک حدیث پڑھنے اور پڑھانے والا ان قواعد اور ضوابط کی شناخت اور ان سے واقفیت کے ذریعہ حدیث صحیح اور ضعیف، مقبول اور مردود، حسن اور موضوع کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ عزیز طلباء، ہم آپ کے سامنے اصول حدیث کی تدوین کے مراحل کو ذکر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو کتاب سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ عزیز طلباء، اس علم اصول حدیث کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پڑ گئی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہ حکم دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ یہاں پر روایت میں تثبت، راویوں پر جرح کی جانب اشارہ موجود ہے، جس پر اصول حدیث کی بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی کسی کی تعریف اور کسی کی تنقیص بیان کی ہے۔ یہ مناقب و مصالب راوی کی جرح اور تعدیل پر غماز ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام کا دور شروع ہوا، جو سن 10 ہجری سے لے کر کم و بیش 110 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے ابتدائی دور میں یہ شریعت ہر قسم کی رخنہ اندازی سے پاک اور صاف تھی۔ احادیث رسول بہت زیادہ پھیلی نہ تھی، اس لیے اس دور میں اصول حدیث کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ اس کی جگہ پر روایت میں تثبت، کثرت روایت سے پرہیز اور بوقت ضرورت نقد حدیث ہی کافی تھی۔ عزیز طلباء، صحابہ کرام کے دوسرے دور میں جب حدیث رسول عرب سے نکل کر عجم تک پہنچی اور سیاسی سرگرمیوں نے جنم لیا، مختلف سیاسی فرقے نمودار ہونے لگے، شیعیت اور خارجیت نے اپنے پرزے پھیلائے۔ ان سیاسی فرقوں نے اپنے آپ کو دینی شکل میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی اور اپنی فکر کی تائید کے لیے احادیث رسول سے کھیلنے لگے۔ یہیں سے اصول حدیث کے استعمال کی ضرورت پڑی۔ اس لیے خدام سنت نبوی نے اس فن کے ایک اہم جز اسناد حدیث کا اہتمام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا مشہور قول جو انہوں نے بشیر ادوی سے کہا تھا، اس کا بیان ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذُّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ، یعنی جب لوگ رتب و یابس بیان کرنے لگے تو ہم لوگوں سے وہ چیز نہیں لیتے جن کو نہیں جانتے۔ امام ابن سیرین کا فرمان ہے، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ دِينٌ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهَا، یعنی یہ حدیثیں دین ہیں، لہذا دیکھو تم کس سے دین لے رہے ہو۔ نیز یہ بھی فرمایا، لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، یعنی لوگ سندوں کو طلب نہیں کرتے تھے، لیکن جب فتنہ شہادت عثمان کا وقوع ہوا تو لوگوں نے کہا اپنے راویوں کا نام بتاؤ۔ امام عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، یعنی سند کا تعلق دین پر ہے، اگر سندیں نہ ہوتی تو جس کی جو مرضی ہوتی وہ کہتا۔ عزیز طلباء، صحابہ کرام کا آخری دور
جس کو تابعین کا پہلا دور بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع اور عریض خطہ پر پھیل گئیں اور حدیث رسول پر پوری مملکت اسلامیہ عرب و عجم میں منتشر ہو گئی۔ ادھر رسول پاک کی حیات مبارکہ سے دوری بڑھنے لگی اور سلسلے اسانید طویل ہونے لگا، لوگ کثرت سے حدیث رسول پڑھانے لگے، تب حدیث رسول میں غلطیوں کا امکان بڑھ گیا۔ قدریہ، جہمیہ، معتزلہ نے عقل کی بنیاد پر شریعت کی بہت سی چیزوں کا انکار اور اس کی تعویل بھی شروع کر دی، تو اصول حدیث کے مصطلحات متعین ہونے لگے۔ مرسل، منقطع اور بغیر اسناد والی روایتوں پر قدغن لگایا گیا۔ حدیث صحیح اور ضعیف یعنی مقبول و مردود کا معیار متعین کیا گیا۔ انکار حدیث اور خبر آحاد کے حجت نہ ہونے پر ضرب لگائی گئی۔ عدالت و ثقافت کے اصول وضع کیے گئے۔ روایت کو درایت کے میزان میں تولا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ علم حدیث رسول کے فروغ اور انتشار کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس علم کے جزیات کو ضمناً کتابوں میں قلم بند کیا جانے لگا۔ عزیز طلبہ، چنانچہ اس تعلق سے امام شافعی رحمہ اللہ نے ناسخ و منسوخ، اختلاف حدیث، حجیت خبر واحد، مرسل وغیرہ پر مایہ ناز کتاب الرسالہ اور الام میں اس کو جگہ دی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے کتاب العلم اور کتاب و اخبار الآحاد وغیرہ میں مختلف اقسام کی جانب اشارہ فرمایا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ، امام ابو داؤد نے رسالہ ابی داؤد الی اہل مکہ، امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن اور علل صغیر میں اس فن کی جزیات کو قلم بند کیا، بلکہ اس کے بعض فروعات میں بھی مکمل کتابیں تحریر کی جانے لگیں۔ چنانچہ فن علل حدیث میں علی بن مدینی، امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ابی حاتم وغیرہ نے کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اس طرح سے امام ابو داؤد، ابن ابی حاتم نے مراسیل میں کتابیں لکھیں، امام یحییٰ بن معین نے رجال حدیث پر التاریخ، امام بخاری نے التاریخ الکبیر، امام ابو حاتم رازی نے الجرح والتعدیل تحریر فرمائی۔ اس طرح سے امام بخاری نے کتاب الوحدان، امام مسلم نے المنفردات الوحدان کو قلم بند کیا، یہاں تک کہ یہ علم ہر طالب حدیث کے لیے جانا پہچانا، اہل علم کے درمیان معروف و مشہور اور عام ہو گیا اور اس پر مکمل طریقہ سے اعتماد اور عمل کیا جانے لگا۔ یہ حالات چوتھی صدی ہجری تک قائم رہے۔ اس کے بعد فنی حیثیت سے اصول حدیث پر کتابیں لکھی جانے لگیں۔ چنانچہ سب سے پہلے جنہوں نے کتاب لکھی امام ابو محمد حسن بن عبد الرحمن رام ہرمزی نے لکھی ہے، جن کی کتاب کا نام المحدث الفاصل بین الراوی والواوی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اصول حدیث پر فن کے اعتبار سے کتابیں منظر عام پر آنے لگی، جس کی تفصیل کل کے درس میں آپ کو بتلائی گئی۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں آپ نے اصول حدیث کی تدوین کے تعلق سے اور اس کے مراحل کے تعلق سے آپ نے بیان سنا اور اصول حدیث کی اہمیت اور ضرورت کو جانا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو اصول حدیث کی اہمیت اور ضرورت اور اصول حدیث کی تدوین کے مراحل سے واقفیت ہوگی، اور جو اہم نکات ہیں اس کو میں انشاءاللہ لکھ کر کے گروپ میں ڈال دیتا ہوں، اس کو آپ کاپیوں پر نوٹ کر لیں اور اس کی تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو محنت سے پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔